اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ التکویر کی ہم آیت نمبر 15. ان آیات کو پڑھنے سے پہلے آپ کو میں ایک دو چیز بیان کر دوں کہ عرب کے لوگوں میں دو طرح کا کیا کہتے ہیں وہ پایا جاتا تھا. کیا کہتے ہیں سپرسٹیشن کہہ لو کہ وہ لوگوں کو دو طرح سے بیوقوف بنایا کرتے تھے. ایک کہ ستاروں کے علم سے کہ آج ستارے کی گردش ایسے ہے, ستارے کی گردش ویسے ہے, یہ ستارہ اس طرح جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ بدشگونی کی بات ہے, اس سے یہ مصیبت آنے والی ہے. اور اگر کوئی ستارہ یعنی ظاہر ہو رہا ہے تو اس سے مطلب یہ خوشخبری ہے, اس طرح, جس کو آج کل کے اس میں ایسٹرالوجی ایسٹرونومی کہا جاتا ہے. اور یہ آج کل کے لوگوں میں بھی ستاروں کا علم نجومی جو کہا جاتا ہے, آج کل کے لوگ بھی جاہل اتنے ہیں, صرف اس وقت کے نہیں تھے, آج کل کے لوگوں کو بھی یہ علم پایا جاتا ہے. اور دوسرا وہ لوگوں کو بیوقوف بنایا کرتے تھے کہ بھی ہم جناب کوئی ان کے پاس مسئلہ لے کے جاتا تھا, ہمیں یہ مسئلہ ہے, تو وہ جناب جسے ہم کہتے ہیں میڈیٹیشن, مراقبہ, یعنی اس طرح کی جھوٹی کیفیت میں جاتے تھے. اور اس کے بعد اس طرح کے زو معنی ایسے الفاظ بولتے تھے جن کا کوئی مطلب مفہوم نہیں ہوا کرتا تھا. اس طرح کے الفاظ بول کے پھر وہ یہ لوگوں کو ظاہر کرتے تھے کہ ہم سے کوئی نزول ہوا ہے, کوئی وحی آئی ہے ہمیں, یعنی اس طرح کی بات کیا کرتے تھے. اور پھر انہیں بتایا کرتے تھے, جس کو آج کل کے زمانے میں ایریز, برج, ہوروسکوپی بھی کہا جاتا ہے. یعنی یہ اس طرف اس زمانے میں نہیں, آج کل کے زمانے میں بھی. اور ایک چیز یاد رکھ لیں, ستاروں کا علم کسی نجومی کے پاس اگر کوئی بندہ گیا تو 40 دن اس کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی, اس حالت میں اگر وہ ایمان نہیں رکھتا. یہ حدیث ہے. یا اگر کوئی بندہ ویسے ہی مذاق میں کسی نجومی کے پاس جاتا ہے اور اسے اس چیز کا یقین نہیں ہے کہ یہ واقعی علم رکھتا ہے, اور پھر بھی اس سے جا کے پوچھ رہا ہے, تو اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوتی. اور جو بندہ اس یقین کے ساتھ نجومی کے پاس جائے کہ واقعی اسے فیوچر کا, اسے مستقبل کا علم ہوگا, تو وہ بندہ تو سرے سے ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے, ایمان سے ہی نکل گیا. تو یہ ستاروں کا علم ہو, چاہے نجومیت, چاہے ہوروسکوپی, یا ہاتھوں کی لکیریں دیکھنا, یہ سب اسلام میں قطعاً حرام ہے. کیونکہ اسلام میں مستقبل کا علم اللہ کے علاوہ, غیب کا علم اللہ کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہو سکتا. اب ان سب کا اس سے تعلق کیا تھا وہ میں بتاتا ہوں. فلا, پس نہیں, اقسم, میں قسم اٹھاتا ہوں, بالخنس, خنس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنے والا. ہم نے سورہ الناس میں پڑھا تھا نا, من شر الوسواس الخناس, وسوسے ڈالنے والا, پیچھے ہٹنے والے کے شر سے. خناس پیچھے ہٹنا, تو خنس پیچھے ہٹنے والا. تو فلا اقسم بالخنس, میں قسم اٹھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے کی. الجواری, جوار کا مطلب ہوتا ہے کوئی اپنے سیدھے راستے پہ چل رہا ہو, الکنس, اور چلتے چلتے غائب ہو جائے. الجوار الکنس, اپنے راستے پہ چلنے والا, غائب ہونے والا. یعنی یہ ستاروں کی مضمون بیان کیا جا رہا ہے. قرآن نے نا ان دونوں جو ان کے دو توہم پرستیاں تھیں, دو سپرسٹیشنز تھی, ان کو انہوں نے کیسے رد کیا ہے. یعنی جو ان کا ایک توہم پرستی تو یہ تھی نا کہ بھی ستاروں کا علم رکھنا, اور یہ وہ ستارے ڈوب رہے ہیں, ستارے گردش کی ہے, وہ اس طرح سے ان کو علم حاصل کرنا. اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ تم ستاروں کا ظہور ہونا, ان کا طلوع ہونا تو دیکھتے ہو, تم ان کا غروب ہونا نہیں دیکھ رہے. یعنی ستاروں کو ظاہر کرنے والا بھی میں ہوں, ستاروں کو غائب کرنے والا, ان کو اپنے تمہاری نظروں سے اوجھل کرنے والا بھی میں ہوں. فلا اقسم بالخنس, جو پیچھے ہٹنے والے, جو ایک لائن میں چل رہے ہیں. الجواری, ہمیں تو یوں لگتا ہے نا کہ ستارے ایک لائن میں چل رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں تو ہم زمین گھوم رہی ہوتی ہے, لیکن چونکہ انسان کا مشاہدہ یہی ہے کہ ستارے ایک لائن میں چل رہے ہیں, تو اس وجہ سے الجواری, لائن میں چلنے والے, کنس, غائب ہونے والے. یعنی تو یہ جو ستارے چل رہے ہیں یہ ظاہر ہوتے ہیں, یہ غائب ہوتے ہیں, یہ اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں. کوئی ایک قادر یا مطلق کوئی طاقت ہے جو انہیں غائب کرتی ہے, جو انہیں ظاہر کرتی ہے, ورنہ یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی جادوگر یا اس طرح کے لوگ ان کو ظاہر کر رہے ہیں اور اس وجہ سے وہ قسمت بتا دیتے ہیں اور مستقبل بتا دیتے ہیں کہ اب کیا واقعات ظہور پذیر ہونے والے ہیں. نمبر ایک. اور دوسرا جو وہ کہا کرتے تھے کہ بھی ہم کہ بھی ستاروں کا وہ جو مراقبہ کیا کرتے تھے کہ بھی ہمیں آسمان سے وحی, یا اس طرح کے جو بھی جھوٹی بوٹی باتیں کیا کرتے تھے, شیاطین جاتے ہیں اور آسمان کی خبریں لے کے آتے ہیں. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ اس میں ملک میں بھی فرمایا اور دوسری جگہ بھی کہ ہم نے یہ جو آسمان والا زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین, کہ یہ جو آسمان ہے پہ ستارے جو ہیں یہ ایسے نہیں ہیں, بلکہ ان میں برج قلعے بنے ہوئے ہیں جہاں سے پتھر مارے جاتے ہیں ان شیاطین کو جو اپنی حد سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. یعنی یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے شیطان آسمان سے علم لے کے آتے ہیں, آسمان سے مستقبل کی خبریں لے کے آتے ہیں, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, بلکہ آسمان پہ باقاعدہ فرشتے موجود ہیں جو ان شیاطین کو ایک حد سے آگے بڑھنے سے روکتے ہیں. تو یعنی جو علم مستقبل کا علم ہے, جو آگے کا علم ہے, وہ اللہ کے علاوہ اور کسی کو پتہ نہیں ہے.
واللیلی اور رات کی قسم اذا جب عسعس جب وہ جانے لگے جب وہ ختم ہونے لگے، والصبح اور صبح کی قسم اذا جب تنفس وہ سانس لینے لگے، تنفس کا مطلب سانس لینا، یعنی رات جب ظاہر غائب ہونے والی ہو رہی ہوتی ہے، صبح ظاہر ہونے والی ہوتی ہے، اس ٹائم جو ستارہ غروب ہو رہا ہوتے ہیں، جتنے بھی ستارے یہ سارے ظاہر غائب ہو جاتے ہیں نا، تو اس کو غائب کرنے والا بھی میں ہوں، اللہ کہہ رہا ہے، اور ان کو ظاہر کرنے والا بھی میں ہوں. تو یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ بھی یہ آسمان کی گردی سے ہمیں، ستاروں کی گردی سے ہمیں مستقبل کا علم ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں. تو یہ آیت نمبر 18 تک، کل انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.